السلام علیکم ناظرین، ہم لوگوں کی صبح کی فجر کی نماز ہو چکی ہے۔ اب میں قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہوں۔ ہم لوگ قرآن پاک شروع سے پہلے پارہ سے معنی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ لوگ ابھی جڑے ہیں، ابھی فرسٹ ٹائم دیکھا آپ نے، تو آپ لوگ پیچھے جا کر میری ساری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ قرآن پاک کے پہلے پارہ میں جو ہمارا پہلا سورہ ہے وہ میں نے تلاوت کیا معنی کے ساتھ، اور اس کا ایکسپلینیشن بھی کیا اور عمل نامہ بھی بنایا کہ اس پہ کیا کیا چیز پہ ہمیں عمل کرنا ہے۔ تو اب میں قرآن پاک کا دوسرا سورہ پہ ورک کرنے جا رہی ہوں۔ دوسرے سورہ کا میں نے تلاوت کر دیا ہے اور معنی کے ساتھ، تو وہ والا ویڈیو اپلوڈ ہو چکا ہے۔ اب میں دوسرے سورہ کا جو وہ معنی ہے اس کو ایکسپلین کروں گی، اور میں بھی سمجھنے کی کوشش کروں گی کہ کیا کہا جا رہا ہے دوسرے سورہ میں، اور دوسرے سورہ میں سے جو عمل کرنے کے لیے نکلے گا میں اسے نوٹ کروں گی۔ تو یہاں سے دوسرا سورہ اسٹارٹ ہو رہا ہے، وَمِنَ النَّاسِ، یہ والا۔ تو یہاں سے اس کا میں کیونکہ یہ تلاوت ہو چکا ہے تو میں یہاں سے اسٹارٹ کرتی ہوں۔ قرآن پاک ایک دفعہ میں نہیں آیا ہے، یہ تھوڑا تھوڑا رکوع و رکوع، آیات و آیات اللہ نے اتارا ہے اپنے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ان کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے پیغمبر ہیں، جو ہمارے میسنجر ہیں، انہوں نے ہم تک پہنچایا ہے اللہ کی باتوں کو۔ تو پہلا ٹاپک تھا، پہلے سورہ کا ٹاپک تھا، اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے اس میں تھا کہ قرآن پاک کیا ہے، کس کی کتاب ہے، اور وہ کن لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتی ہے، اور ان کو فالو کرنے والے، قرآن پاک کو پڑھنے والے لوگ کیا ہیں، اور جو نہیں پڑھتے ہیں وہ کیا ہیں، ان کے بارے میں بتایا۔ تو اب میں جب دوسرے سورہ پہ آئی ہوں تو دوسرے سورہ پہ ٹاپک چینج ہو گیا ہے۔ اللہ پاک کسی ایسے مطلب ایک ایسے لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ایک ایسے کمیونٹی کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو کہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے نا، اور بعض آدمی کہتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، دراصل یہ ایمان نہیں لائے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو صرف بولتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے، ویسے لوگوں کے بارے میں اللہ بات کر رہے ہیں۔ تو جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ یہ اللہ کو اور مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں۔ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو بولتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں لیکن ایمان نہیں لاتے ہیں، ویسے لوگ اللہ تعالیٰ کو اور مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں۔ لیکن اللہ پاک یہاں یہ کہہ رہے ہیں، کلیئر کر رہے ہیں کہ مگر دراصل یہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کو بھلا کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ تو خود تو اللہ پاک ویسے انسان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ خود تو اپنے شعور اور احساس کی قوت سے بھی محروم ہے۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو انہیں تو معلوم ہی نہیں کہ شعور یعنی عقل اور احساس کی قوت، اب احساس کی قوت میں کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں، جیسے کہ خدا اللہ ہی سچ ہے، دین اسلام سچا ہے، خدا کا خوف، جنت کی آرزو، دوزخ کا ڈر، یہ ساری چیزیں احساس ہے نا۔ تو اپنے شعور، یہ ساری چیزیں ہمیں احساس کیسے ہوتی ہے؟ ہمارے عقل سے یہ ہمارے دل میں احساس بنتی ہے کہ ہاں اللہ ایک ہے، ہاں اللہ کا ڈر ہے ہمیں، تو یہ ساری چیزیں ہمارے دلوں میں احساس کرتی ہے۔ تو ان کے اندر جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جھوٹ بولنے والے، ان کے اندر یہ شعور اور اس طرح کے احساس کی قوت سے بھی وہ لوگ محروم ہیں، تو وہ کیا بھلا کسی کو دھوکہ دیں گے؟ وہ تو خود ہی اپنے شعور میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اب کس طرح کی بیماری ہے وہ تو میں یہاں پہ دیا ہوا نہیں ہے، شاید اس بیماری کا اشارہ
اس طرح کی حرکتوں کے بارے میں ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، لیکن میں پکا نہیں کہہ سکتی کیونکہ میری سمجھ یہ بتا رہی ہے۔ تو اللہ نے اس میں اور اضافہ کر دیا، جو بیماری ہے اس کے دل میں، تو اللہ نے اس میں اور اضافہ کر دیا، اور ان کے لیے دکھ دینے والا جو ایسے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے لیے کیا ہے، ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ ہی کہتے ہیں نا کہ ہاں میں اللہ کو مانتا ہوں، میں مسلمان ہوں، اور وہ ایمان نہیں لاتے، تو ایسے لوگ تو دھوکے باز ہوتے ہیں نا، تو ان کے لیے بہت عذاب ہے اور وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اس طرح کے لوگوں کے بارے میں اللہ بات کر رہے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے، اب ویسے لوگ جو جھوٹ بولتے ہیں، دھوکے باز ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ، مطلب جھگڑا مت کراؤ، تو کہتے ہیں ارے ہم تو صلح کروانے والے ہیں، اصلاح کروانے والے ہیں۔ صلح مطلب میل جول کرانے والے ہیں، اپنے آپ کو میل جول کرانے والے بتلاتے ہیں۔ خبردار، اللہ نے خبردار کیا، بے شک یہی فساد کرنے والے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے کہ خبردار، دھیان دو، ڈرو، سنو، یہ جو لوگ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم صلح کرانے والے ہیں، یہی لوگ فساد کرانے والے ہیں، مگر کوئی شعور نہیں رکھتے، لیکن ان کے اندر کوئی شعور نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایمان لاؤ، اور جو ویسے لوگوں سے کہا جاتا ہے جو ویسے جھوٹے ہیں، دھوکے باز ٹائپ کے لوگ ہیں، جیسا کہ اللہ پاک نے کہا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایمان لاؤ، ویسے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایمان لاؤ جیسا کہ یہ لوگ لائے ہیں، جیسا کہ مومنین لائے ہیں، تو کہتے ہیں وہ لوگ کیا کہتے ہیں کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسا کہ یہ بیوقوف لائے ہیں۔ یہ بیوقوف ان لوگوں نے کہا ہے جو کہ جھوٹے ہیں یا دھوکے باز ٹائپ کے لوگ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں مومنین کو بیوقوف کہ ایسا ایمان لائے جیسا کہ یہ لائے ہیں، یہ تو بیوقوف ہے۔ خبردار، پھر یہاں پہ اللہ پاک نے خبردار کیا، اللہ پاک سب کی باتوں کو بتا رہے ہیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے، تو اللہ پاک نے پھر یہاں پہ خبردار کیا، دراصل یہی بیوقوف ہے، جو لوگ جو جھوٹے لوگ ہیں وہ جو مومنین کو بیوقوف بتا رہے ہیں، تو پھر اللہ پاک نے خبردار کیا اور بتایا دراصل یہی بیوقوف ہیں مگر نہیں جانتے، مطلب وہ خود بیوقوف ہیں لیکن وہ نہیں جانتے، اللہ پاک بتا رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں۔ اور جب یہ مومنین سے ملتے ہیں، ویسے لوگ جو جھوٹ بولتے ہیں اور دھوکے باز ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور جب یہ مومنین سے ملتے ہیں، دھوکے باز مطلب کہ میں نے یہاں ایکسپلین کر دیا نا کہ جو کہتا ہے کہ اللہ پر ایمان ہے اور یوم آخرت پر ہے لیکن وہ ایمان نہیں لائے ہوئے ہوتے ہیں، ویسے لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اور جب یہ مومنین سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لے آئے، اور جب تنہا اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مذاق کرتے ہیں۔ یہ ویسے لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے بتایا ہے۔ اللہ ان منافقین سے مذاق کرتا ہے۔ اللہ پھر یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے جو مذاق کرنے والے لوگ ہیں، اس طرح کے جو شیطانوں میں شامل لوگ ہیں، جو مومنین سے جھوٹ کہتے ہیں، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے، اور وہ ان کی رسی دراز کر رہا ہے، مطلب اس طرح کے لوگوں کی رسی جو ہے نا وہ ڈھیلی چھوڑ رکھا ہے اللہ پاک نے، جیسے پتنگ کو اڑنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، رسی ڈھیلی کی جاتی ہے، ویسے ہی لوگوں کی جو ہے رسی کو، ویسے لوگوں کی رسی کو ڈھیلی کر رہا ہے تاکہ وہ شرارت اور سرکشی میں بھٹکتے رہیں، مطلب وہ اڑتے رہیں اپنی دنیا میں، اپنے گناہوں میں، اپنی شرارتوں میں۔ یہ وہی ہیں، اللہ پاک کہہ رہے یہ وہی ہیں جو ہدایت کے بدلے، اللہ پاک ان لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں جو ہدایت کے بدلے گمراہی خریدتے ہیں، مطلب ان کو ہدایت ملتی تو ہے لیکن وہ ہدایت نہیں خرید کے گمراہی خریدتے ہیں۔ گمراہی یعنی غلط راستہ، نہ تو ان کو تجارت مفید ہوئی اور نہ ہدایت ہی ملی، مطلب نہ تو وہ تجارت کر پائیں، ان کے لیے فائدہ مند ہوئی، تجارت جو ہوتی ہے وہ فائدہ مند ہوئی، مفید کا مطلب فائدہ مند ہوتا، اور نہ ہدایت جو اللہ کی طرف سے ملی ہے وہ بھی ان کے لیے نہیں ہے، مطلب ان کو نہیں ملی۔
اور ویسے لوگوں کی مثال یہاں پہ اللہ پاک دے رہے ہیں جو کہ جھوٹ بولتے ہیں. ان کے جھوٹ وہ بھی اسلام کے لیے کہ میں مسلمان تو ہوں لیکن دل میں وہ مسلمان نہیں ہوتے، وہ دل میں خوف خدا نہیں رکھتے، صرف بولتے ہیں. ویسے لوگوں کے بارے میں ان کی مثال تو اس شخص کی مانند ہے، ویسے لوگوں کی طرح ہے. مانند مطلب اس کی طرح ہے جس نے اندھیری رات میں آگ جلائی ہو. مطلب کوئی انسان ہو، اس کا جو ہے وہ اداہرن دے رہے ہیں اللہ پاک کہ جیسے جس نے اندھیری رات میں آگ جلائی ہو، رات میں جو ہے انہوں نے آگ جلائی ہو، اور جب اس کے پاس چیزیں روشن ہو گئی ہوں، مطلب اس کے آس پاس جو چیزیں ہیں وہ روشن ہو گئی ہوں. جب اندھیرا رات ہے وہاں پہ اس نے کوئی چیز جلائی ہے، آگ جلائی اور اس سے روشن ہو گئی ہو، تو اللہ نے ان کی روشنی سلب کر لی، مطلب اس کی روشنی چھین لی، تو پھر وہ اندھیرے میں آ گیا. تو جیسے ہی روشنی جلتی ہے